السلام علیکم ویورز، میرا نام ملک شاہد اقبال ہے. ڈیسن کارپوریشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت ہم لوگ جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے جنکشن پہ ایک بہت خوبصورت جو سٹی آپ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے، دیٹ از ٹاپ سٹی 1. ہم اس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ٹاپ سٹی 1 کے جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں بریگیڈیئر سکندر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ ان کا ایک بہت اچھا پاس ریکرڈ ہے. 33 ایئرز انہوں نے پاک آرمی کو سرو کیا ہے. اس کے بعد اور ڈفرینٹ پروجیکٹس کو انہوں نے جوائن کیا. پھر فائنلی ہی از ان ٹاپ سٹی 1. سو وی آر ویری لکی ٹو ہیو ود ہم. فرسٹ آف آل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی سر فائن الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک. سر ہمارا تعلق ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہے اور پچھلے کچھ ٹائم سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ایک سلمپ آ رہا ہے جی، اور اس میں کافی سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں اور پریشان ہیں. سو میری کوشش ہے کہ ان کو جو اپروو پروجیکٹس ہیں، جو اتھینٹک پروجیکٹس ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن دی جائے. سو فرسٹ آف آل میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں، اور یہ جو پروجیکٹ ہے ٹاپ سٹی 1، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے. ٹاپ سٹی 1 جو لوکیشن وائز میرے خیال میں اس کے کوئی میچ نہیں ہے. وی آر سٹنگ جسٹ نیکسٹ ٹو دی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. موٹر وے M1 M2 کے جنکشن کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹلیاں انٹرچینج کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اسلام آباد تک آپ سگنل فری کوریڈور ہے. میٹرو آپ کی یہاں سے آپریشنل چل رہی ہے. تو لوکیشن وائز دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح کی لوکیشن جہاں پہ آپ لاہور جانا چاہتے ہیں، آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، آپ پنڈی جانا چاہتے ہیں، آپ آؤٹ آف سٹی تھرو ایئرپورٹ جانا چاہتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، اٹس اے جنکشن. اور آئی تھنک نو بڈی کین میچ دی لوکیشن آف ٹاپ سٹی. ویری ٹرو سر، ماشاء اللہ. اس وقت سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ نے ٹاپ سٹی کو جوائن کیا، اس وقت اس کا کتنا ایریا تھا، ہمارے پاس ایکوائرڈ لینڈ تھی، اور اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، اور ہماری جو لیگل پوزیشن ہے ریگارڈنگ اپروول آف NOC، اس حوالے سے بھی کائنڈلی بریف کیجیے گا. پہلے تو یہ کہ جو پہلے کا تھا اس کا ٹاپ سٹی کا وقتاً فوقتاً ہم ایکسٹینشن میں جاتے رہے ہیں. اس سے پہلے والا جو ہمارے پاس NOC تھا وہ تقریباً 6000 کنال پہ تھا. پھر ہم نے اور زمین ایکوائر کی تھی تو ہم اس وقت تقریباً 10,000 کنال کے اوپر ہمیں LOP ملا ہوا ہے. جہاں تک تعلق ہے NOCs کا، تو تمام کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے مینڈیٹری ہوتا ہے، جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہاں سے ہم نے NOCs لیے ہے. فار ایگزامپل راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہمارے پاس ہے، سول ایویشن اتھارٹی کا ہمارے پاس ہے، منسٹری آف ڈیفنس کا ہمارے پاس ہے، انوائرمنٹل ایجنسی کا EPA کا پروٹیکشن ایجنسی جو ہے EPA اس کا ہمارے پاس ہے، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ایسکو کا ہے ہمارے پاس، SNGPL کا ہمارے پاس ہے. سو جو بھی واسا کا ہمارے پاس ہے، جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے مینڈیٹری ہوتا ہے وہ سب ہم نے ایکوائر کیا ہے. اور الحمدللہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کا NOC ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم اللیگل کام کر رہے ہیں. ایکسیلنٹ سر، ماشاء اللہ. اور ویورز کو بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آلویز انویسٹ ان اپرووڈ سوسائٹیز، اور آپ لوگ فزیکلی آ کے دیکھیں کہ جو پروجیکٹ ڈیولپ ہو چکا ہے وہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. سر ٹاپ سٹی کی مینجمنٹ ہمیشہ کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی کلائنٹس کو انسینٹیو دیتی رہی ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے اس سیکٹر کو ڈیولپ کیا، پھر آپ لوگوں نے لوگوں کو کہا کہ آئیں یہاں پہ آ کے کنسٹرکشن کریں، آباد کاری کریں. سو اس وقت ہم جو 2024 ایک تھیم کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ویژن 2024 ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کیسے ہوگا. سو اس میں آپ ہمارے جو اینڈ یوزرز ہیں، جو ہمارے انویسٹرز ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیکیج لے کے آ رہے ہیں؟ بیسیکلی دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے آپ کی ABCD کور بلاک، اس کے علاوہ آپ کا بلو زون اور K بلاک، اس میں گھر بھی بن چکے ہوئے ہیں، کمرشل بھی بن چکے ہوئے ہیں، اور ہائی رائز بھی بن چکے ہوئے ہیں.
बाय एंड 2024 हम IFG और E और IF भी तैयार है पोजीशन के लिए। G में भी इस वक्त 3 रेजिडेंशियल यूनिट और 1 कमर्शियल यूनिट जो है वो वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मेरा इस वक्त जो फोकस है वो है कि G ब्लॉक का रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क और E ब्लॉक का वो बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024 आई एक्सपेक्ट कि दोनों में 50-50 यूनिट जो है वो अल्लाह विलिंग बाय दिसंबर दिस ईयर यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे। और G ब्लॉक में बहुत जल्दी होगा, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे 5 मरले के प्लॉट्स हैं सारे। सो आई फोरसी के G में तकरीबन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कोई 100 एक घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे। बाकी इंसेंटिव हम 2 से ज़्यादा मरतबा मेरे ख्याल में दे चुके हैं। उसमें हम जो हमारी आर्किटेक्चर फ़ीस है वो हम नहीं लेते हैं, उस इंसेंटिव पैकेज में शामिल होता है। उसके अलावा जो है वो पोजेसन फ़ीस होती है, और हम पानी और बिजली जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज़ वो 3-3 महीने के लिए फ्री देते हैं। जो लेबर यहाँ काम करता है उसका मेडिकल फ्री होता है, और जहाँ जहाँ से हम जितना लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम फैसिलिटेट करते हैं। मेरे अपने ख्याल में एक बिल्डिंग बनाना, एक घर बनाना एक चीज़ होती है, उसको आबाद करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारी अभी ये कोशिश है कि जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उसको आबाद कर लें, और दिसंबर 2024 तक यहाँ पे ये नया शहर पहले ही आबाद है। इस वक्त भी 350 से ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। 400 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 1 साल के अंदर अंदर वो भी कंप्लीट होके ऑक्युपाई हो जाएंगे। और जो बकाया हाई राइज बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, शॉप्स हैं, बैंक्स हैं, 10 से ज़्यादा बैंक ब्रांचेस ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो अल्लाह विलिंग दिसंबर 2024 तक ये बाकी ब्लॉक्स जो हैं ये भी आबाद होना शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम आगे इस वक्त जो है वो एक्सटेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि जो लोग नए हमारे जो रेजिडेंट बनना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिल्डर हैं, उनके लिए हम कुछ लेकर आ जाएं। ज़बरदस्त सर। टॉप सिटी की सर खूबसूरती एक जो है यहाँ पे माशाल्लाह जो हॉर्टिकल्चर का जो काम हुआ है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और यहाँ पे जो एक पानी का एग्जिस्टिंग रिजर्वायर था और जो वाटर चैनल्स थे उनको जो आप लोगों ने यहाँ पे एक लेक की शक्ल दी है, और उसको अभी आप आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं कि वो आप रेजिडेंट्स इन जो फैसिलिटीज़ हैं आप क्या समझते हैं कि इनको कैसे एंजॉय करेंगे, उनके लिए आप क्या लेके आ रहे हैं?